بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں ہوں آتش ٹی وی کے پروگرام قبضہ میں. اب لفظ قبضہ جو ہے نا، اس کی تشریح کرنا بہت مشکل کام ہے. قبضے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ان قبضوں میں جو سب سے بانگ دہل جو چیز ہے وہ ہے حکومتوں کے قبضے. کون کس کو قبضہ دیتا ہے، کون کس کو حکمرانی دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی، چند ماہ پہلے ہی، ایک چھلیڑا قسم کا وزیر اعلیٰ آیا تھا، عثمان بزدار، جو اپنے گاؤں میں بکریاں چراتا تھا. اور بکریاں چراتے چراتے ہوا کیا، اس کا والد میرا دوست بھی تھا ویسے، اور اسے وہاں پر توسا کا ناظم بنا دیا. آپ دیکھیں کہ وہ ناظم شپ کے زمانے میں اس کی کیا حال ہے. وہ اگر اس کے علاقے کے اندر کوئی 50 روپے کا کام ہوتا تو وہ کہتا تھا 5 روپے مجھے دے کے جاؤ. ایسے کرپٹ آدمی کو کس نے وزیر اعلیٰ بنایا؟ یہ بابا، یہ ساری ٹھیکیداری ہیں نا، اور ٹھیکیداریوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں عرض کروں کہ اسے تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا. لیکن یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اور اس معاشرے میں دلال ٹائپ جو لوگ ہیں، جو دلالی کرتے ہیں، وہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا تو روپیہ ہے نا بابا. اب عثمان بزدار کے بارے میں کوئی بھی سیاستدان ذمہ داری لینے کے تیار نہیں تھا، جبکہ وہ سب کا ہی ساتھی تھا، سب کا ہی دوست تھا. وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اور بہت سارے گروہ تھے. وہ ٹھیکیداریوں میں سے ٹھیکے دینے پہ، دلہ گیری میں دلالی دینے سے وہ کبھی نہیں گھبرایا. اس کے دور کے اندر اگر دیکھیں، آج نیب خاموش ہے، ادارے خاموش ہیں. وہ ذرا عثمان بزدار کو پکڑ کے تو لاؤ، پتہ لگے گا کہ کتنے اربوں روپے اس نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں اور خود کتنے لے گئے ہیں. لیکن میری سمجھ سے بات بہت دور ہے کہ اس کی گرفتاری یا اس کے معاملات کو زرداری روک رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ بھی زرداری کا بھی چہتا تھا، وہ پی ٹی آئی کا بھی چہتا تھا، وہ کاف لیگ کا بھی وہ سب کا چہتا بن چکا تھا، کیونکہ پیسے بانٹتا تھا نا وہ. میں اگر یہ کہوں کہ عثمان بزدار کا وزارت اعلیٰ کا جو دور تھا، وہ پنجاب کی تباہی کا دور تھا. پنجاب کے ادارے تباہ ہو گئے، پنجاب کے خزانے کو ایسے لوٹا گیا کہ پچھلے 70 سال میں کسی نے نہیں لوٹا تھا. بڑے اچھے اچھے لوگ آئے. لیکن آج میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بزدار کے جانے کے بعد پنجاب کے نصیبے میں ایک اور بزدار لکھا گیا، جو محسن نقوی کے نام سے اس پنجاب کی قسمت پہ وارد ہوا. اب دیکھیں یار، پاکستان کا قانون کیا ہے، آئین کیا کہتا ہے کہ اگر نگران حکومت بنا دی گئی ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ پنجاب کے خزانے کو لوٹتا پھرے اور اپنی مرضی سے ہر منصوبہ تیار کر لے جو کروڑوں روپے کے ہیں. ان کی کروڑوں روپے کمیشن ہے، اور نگران حکومت کا یہ کام ہی نہیں آئینی طور پر. لیکن ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب کو بھی کہیں سے قبضہ دیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس قبضے کی پوری قیمت جو ہے وہ ادا ہو رہی ہوگی. آپ دیکھیں کہ لاہور میں تقریباً اس وقت کوئی 25 منصوبے چل رہے ہیں جو سابقہ حکومتیں نہیں چلا سکی. ایک نگران وزیر اعلیٰ اپنے سفاری سوٹ پہن کر ان کے دورے کر رہا ہے، ان کی اینٹیں چیک کرتا ہے، ان کے روڈز چیک کر رہا ہے، ان کے معاملات چیک کر رہا ہے. دیکھیں، ان موجودہ نگران حکومت کے جانے کے بعد مجھے امید ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز نکلیں گے،
اور خاص کر ایل ڈی اے کے اندر جتنا شور مچا ہوا ہے اس وقت کہ ایل ڈی اے کے منصوبوں میں ایڈوانس کمیشن وصول کر لی جاتی ہے اور وہ ایسے وصول کی جا رہی ہے کہ جس کا نام و نشان نظر نہیں آتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی یہ ذمہ داری نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود میڈیا مین ہیں اور میڈیا کے وہ بہت چہیتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ جن کے اصل چہیتے ہیں ان کا نام ہے آصف علی زرداری. دیکھیں یار، زرداری صاحب سندھ سے اٹھ کے اپنے کہاں اپنے ٹاؤٹ پیدا کرتے ہیں اور کس انداز میں ان سے کام لیتے ہیں. ذہین آدمی ہے، زرداری سے بڑا ذہین آدمی کوئی نہیں ہے. اور لیکن محسن نقیب سے بھی ذہین آدمی کوئی نہیں ہے. اسے بھی لوگوں کو کیپچر کرنا آتا ہے. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کے ماہر ہو چکے ہیں. لیکن نگران حکومت اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی. وہ آئینی طور پر وہ کام کر رہی ہے جو اس کی ڈومین میں نہیں آتے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ پنجابیوں، پنجاب کو جاگتے رہنے دو. یہ ایسے لوگ آتے رہتے ہیں اور لوٹتے رہتے ہیں، لیکن پنجابیوں، ان کا احتساب کرنا بھی سیکھ لو. یہ جس دن آیا تھا ایز اے وزیر اعلیٰ، اس کے اثاثے اس دن کیا تھے اور آج ان کے اثاثے کیا ہیں؟ وہ کوئی ان کو چیک کرے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ ان میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہوتا ہے، لیکن اسے چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. میری اس چھوٹی سی تمہید کا مین مقصد یہ تھا کہ نگرانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اسٹیبلشمنٹ کے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن محسن نقوی نے اس کام میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.